خطبات دباچہ طبع اول 1938 میں جب میں پہلی مرتبہ پنجاب آیا اور دارالاسلام نزد پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب میں قیام پذیر ہوا تو میں نے وہاں کی مسجد میں جمعہ کی نماز کا سلسلہ شروع کیا اور گرد و نواح کے دیہاتی مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں دین اسلام سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ مجموعہ انہی خطبات جمعہ پر مشتمل ہے جو میں نے اس زمانے میں تیار کیے تھے۔ ان خطبات میں میرے مخاطب گاؤں کے لوگ تھے اور وہ بھی پنجاب کے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے مجھے زبان اور انداز بیاں دونوں نہایت سہل اور عام فہم اختیار کرنے پڑے۔ اس طرح ایک ایسا مجموعہ تیار ہو گیا ہے جو عوام کو دین کی تعلیم دینے کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے میں اپنے رسالہ دینیات میں عقائد اسلام کی کافی تشریح کر چکا ہوں اور اس کے نظام شریعت کو بھی میں نے اختصار کے ساتھ وہاں بیان کر دیا ہے۔ اب اس مجموعے میں دو چیزیں اور ضروری شرح واسط کے ساتھ آ گئی ہیں، ایک روح دین، دوسری عبادت۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ رسالہ دینیات کے ساتھ ان خطبات کو ملا کر پڑھیں گے ان کے لیے دین کی راہ اچھی طرح روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو اصحاب ان خطبات کو جمعہ میں سنانا چاہیں وہ ہر خطبے کی ابتدا میں خطبہ مسنونہ پڑھیں۔ خطبہ ثانیہ کے انتخاب میں وہ آزاد ہیں مگر وہ لازمی عربی میں ہونا چاہیے۔ ابوالعالیٰ، لاہور، 15 رمضان اکتوبر 1940۔ خطبات دباچہ طبع ہشتم۔ میرے خطبات جمعہ کا یہ مجموعہ سب سے پہلے نومبر 1940 میں شائع ہوا تھا۔ نومبر 1951 تک 11 سال کی مدت میں اس کے 7 ایڈیشن تقریباً 20,000 کی تعداد میں شائع ہوئے اور اس پوری مدت میں کسی کو اس کے اندر کوئی فتنہ نظر نہ آیا، مگر جب علماء کرام کسی وجہ سے جس کا علم یا اللہ کو ہے یا خود ان کو مجھ سے اور جماعت اسلامی سے ناراض ہو گئے تو میری دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب میں سے بھی ان کی نگاہ فتنہ جو نے کچھ فتنے ڈھونڈ نکالے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مفتی صاحبان نے خود پوری کتاب پڑھ کر دیکھی تھی یا کسی کو محض اس خدمت پر معبور فرما دیا تھا کہ اس کو پڑھ کر کچھ ایسے فکرے نکال دے جن پر فتویٰ جڑا جا سکے۔ بہرحال جو صورت بھی ہو، ان کی نگاہ پوری کتاب میں سے صرف چند فکروں پر جا کر ٹھہری جو 19ویں اور 25ویں خطبے میں ان کو ملے۔ 19ویں خطبے کے یہ فکرے ان کی توجہات کے ہدف بنے ہیں۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہیں، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ 170۔ نمبر 2، ان دو ارکان اسلام یعنی نماز اور زکوٰۃ سے جو لوگ روح گردانی کریں ان کا دعوی ایمان ہی جھوٹا ہے۔ صفحہ 174۔ نمبر 3، قرآن کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ صفحہ 177۔ اور 25ویں خطبے کے یہ فکرے انہوں نے فتویٰ لگانے کے لیے چھانٹے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال نہیں آتا
کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزرتے ہیں، جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ صفحہ 235۔ ان عبارات پر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے کہ میں خارجی اور معتزلی ہوں، مسلک اہل سنت کے خلاف اعمال کو جزو ایمان قرار دیتا ہوں اور بے عمل مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہوں۔ حیرت یہ ہے کہ ان فکروں سے متصل ہی دوسرے فکرے موجود تھے جن سے نہ صرف میرے اصل مدعا کی توضیح ہوتی تھی بلکہ اس الزام کا جواب بھی ان سے مل سکتا تھا، مگر مفتی صاحبان کی ان پر یا تو نگاہ نہ پڑی یا مفید مطلوب نہ ہونے کی وجہ سے قصداً انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ مثلا پہلے فقرہ کو اوپر کے فقرہ سے ملا کر پڑھیے تو پوری عبارت یوں بنے گی: یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس طرح جنگ کی جیسے کافروں سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہیں، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ 170۔ اسی طرح آخری فقرے سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا تھا جو میرے بیان کی توثیق کر رہا تھا، مگر نگاہ انتخاب اس پوری عبارت کو چھوڑ گئی۔ یہ کرتب ہیں ان بزرگوں کے جو ہمارے ہاں علم دین کے معلم اور تزکیہ نفس کے ماہر بنے ہوئے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں میرا ایک پورا خطبہ اس موضوع پر موجود ہے کہ میں اس کتاب میں دراصل کس اسلام و ایمان سے بحث کر رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو خطبہ نمبر 9۔ اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ایک تو ہے وہ قانونی اسلام جس سے فقیہ اور متکلم بحث کرتے ہیں، جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اس کی آخری سرحد کو پار نہ کر جائے اس کو خارج از ملت ٹھہرا کر ان تمدنی و معاشرتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ دوسرا وہ حقیقی اسلام و ایمان ہے جس پر آخرت میں آدمی کے ایمان یا نفاق یا کفر کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے ان دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے اس خطبے میں یہ بتایا ہے کہ انبیاء صلاۃ وسلام کی دعوت کا اصل مقصود صرف پہلی قسم کے مسلمان بنا بنا کر چھوڑ دینا نہ تھا، بلکہ ان کے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا کرنا تھا جس میں اخلاص اور اطاعت اور فدائیت کی روح پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد میں نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم صرف اسلام پر قانے نہ ہو جاؤ جس کی آخری سرحد پار کرنے سے پہلے کوئی مفتی تمہیں کافر نہ کہہ سکے، بلکہ اس اسلام و ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو جس سے خدا کے ہاں تم واقعی ایک مخلص اور وفادار مومن قرار پا سکو۔ میری یہ ساری بحث
اگر مفتی صاحب پڑھ لیتے تو ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب میں نے دراصل کسی غرض کے لیے لکھی ہے، اور پھر اس کتاب کا ایک ایک لفظ شہادت دیتا ہے کہ اول سے لے کے آخر تک اس کے سارے خطبوں میں یہی غرض میرے پیش نظر رہی ہے۔ مگر مفتیوں کو اس سے کیا بحث کہ کتاب اور اس کے مصنف کا مدعا کیا ہے؟ ان کو تو تلاش ایسے فکروں کی تھی جنہیں سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک فتویٰ لگایا جا سکے۔ ان کے لیے فتویٰ ایک دینی حکم نہیں ہے جسے لگانے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہو، بلکہ ایک لٹھ ہے جس کو لوگوں سے ذاتی رنجشوں کا بخار نکالنے کے لیے وہ جب ضرورت محسوس کرتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ جس شخص کو علم سے کچھ بھی مس ہو، اسے کسی کتاب کی کسی عبارت کا مطلب مشخص کرنے سے پہلے کتاب کے موضوع کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کتاب فقہ یا علم کلام کے موضوع پر نہیں ہے، یہ فتوے کی زبان میں نہیں لکھی گئی ہے۔ اس میں مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ دائرہ اسلام کی آخری سرحدیں کیا ہیں اور کن حالات میں ایک شخص مرتد یا خارج از ملت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو نصیحت کی ایک کتاب ہے جس کا مقصود خدا کے بندوں کو فرما برداری پر اکسانا، نافرمانی سے روکنا اور اخلاص کی فی الطاعہ کی تلقین کرنا ہے۔ کیا مفتی صاحبان یہ چاہتے تھے کہ میں اس طرح کی ایک کتاب میں مسلمانوں کو یہ یقین دلاتا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب زوائد ہیں، تم ان سب کو چھوڑ کر بھی مسلمان رہ سکتے ہو؟ رہا بجائے خود ایمان اور عمل کے باہمی تعلق اور تکفیر مسلمین کا مسئلہ، تو اس باب میں اپنا مسلک میں اپنے مضامین میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، جو خاص اسی موضوع پر میں نے لکھے ہیں۔ اس مسلک کو میری کتاب تفہیمات حصہ دوم سے معلوم کرنے کے بجائے خطبات کے ان منتشر فکروں سے مستنبط کرنا آخر کون سی دیانت تھی؟ ابو الاعلیٰ 16 اگست 1952۔